دین کے ہر کام میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ جس کام کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ کام اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ اس کا جسم کیسا ہے، وہ رہنے والا کہاں کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے وہ کس نیت سے، کس ارادے سے کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اس عمل کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کام کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ کام، اس کام کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں دو کوڑے کی نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے تو اگرچہ وہ معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کام کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی میں سنا دوں کہ جب بندے کے اندر اخلاص نہیں رہتا تو پھر اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آیا کرتی۔ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت کرنے والا تھا، بہت بڑا عابد، خوب عبادت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک جماعت آئی اور جماعت والے ساتھی کہنے لگے کہ بھائی یہاں ایک درخت ایسا ہے کہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ عابد عبادت کرنے والے کو سخت غصہ آیا، اور جب غصہ اس کو آیا اس نے کلہاڑی ہاتھ میں اٹھائی اور کلہاڑی لے کر کے چل دیا کہ میرے بندے بھی غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی، درخت کو پوجا جائے گا۔ وہ کلہاڑی اس نے اٹھائی اور لے کر کے چل دیا درخت کو کاٹنے۔ راستے میں شیطان ملا ایک فقیر کی شکل میں، اور شیطان کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ وہ عابد کہنے لگا میں جا رہا ہوں درخت کو کاٹنے، آج اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ شیطان کہنے لگا کیوں؟ وہ عابد کہنے لگا اس لیے کہ لوگ درخت کی پوجا کرتے، ایک اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی عبادت کرتے، میں آج اس درخت کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ شیطان بہکانے لگا کہ آپ کو اس درخت سے کیا مطلب، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی عبادت دیکھنا ہے، آپ کو اپنی عبادت سے مطلب ہے، لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ عبادت کرنے والا عابد کہنے لگا نہیں میں اس کو کاٹوں گا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھائی، اور پھر شیطان سے اور اس عبادت کرنے والے سے جھگڑا ہونے لگا، آپس میں دونوں میں اختلاف بڑھا اور جھگڑا ہونے لگا۔ شیطان کو اس عبادت کرنے والے نے پٹکا اور اٹھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ پھر شیطان جب اٹھا تو پھر شیطان اس سے معافی مانگنے لگا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ درخت کو کاٹنے جا رہے ہو، لیکن اس درخت سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ وہ شیطان نے بتایا کہ بھائی آپ درخت کو نہ کاٹیے، اور میں آپ کو روزانہ میں آپ کو اشرفی دیا کروں گا، روزانہ اشرفی دیا کروں گا، جس سے آپ کا خرچ چلے گا اور آپ کے گھر والوں کا خرچ چلے گا، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی اچھی خدمت کر سکیں گے، اور روزانہ اشرفی آپ کے بستر کے سرہانے پر آپ کو ملے گی۔ صرف آپ وہ درخت نہ کاٹیے، درخت کو کاٹنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ سمجھانے لگا، اور اس عبادت کرنے والے کو بات سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں کاٹیں گے، اور واپس چلا گیا۔ روز صبح اٹھتا تو اپنے بستر کے پاس اس کو اشرفی ملتی، ایک دن ملی، 2 دن ملی، لیکن جب تیسرا دن آیا تو اس نے دیکھا کہ بستر کے پاس کوئی اشرفی نہیں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ پیر صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا، اب اس کے پاس کوئی اشرفی نہیں ملی۔ جب تیسرے دن اس نے اٹھائی کلہاڑی اور چل دیا، راستے میں پھر وہی فقیر ملا، شیطان کوئی وہی ملا، اور کہنے لگا کہاں جا رہے؟ عبادت کرنے والا کہنے لگا میں جا رہا ہوں درخت کو کاٹنے، آج اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ شیطان نے کہا تو نہیں کر سکتے ایسا، تو نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، اور پھر جب جھگڑا ہوا تو شیطان نے اٹھا کر کے اس عبادت کرنے والے کو پٹکا، اس عابد کو پٹکا، اور عابد کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا۔
اب یہ معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا، اس کے الٹا ہو گیا کہ پہلے شیطان نیچے ہو گیا تھا، عبادت کرنے والا اونچے تھا، اور اب عبادت کرنے والا نیچے اور شیطان نیچے ہو گیا۔ پھر اس عبادت کرنے والے نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ بھائی ماجرا کا بھی ماضی کے اندر اس سے پہلے تو تمہارا حال یہ تھا کہ میں نے تم کو چت کر دیا تھا، میں تم پر فتح پا گیا تھا، میں تمہارے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھا تھا، اور آج تم کو جیت کیسے حاصل ہوگی؟ کہاں سے آئی اتنی طاقت؟ شیطان کہنے لگا کہ بھائی اس سے پہلے جب تم جا رہے تھے نا درخت کو کاٹنے، تو تم جا رہے تھے اللہ کے لیے، تم جا رہے تھے اللہ کے لیے کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اس لیے تم درخت کو کاٹنے جا رہے تھے۔ تو اس وقت تمہارے ساتھ اللہ کی مدد تھی، کیونکہ وہ کام تم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے، لیکن اب اس میں آپ اللہ کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اب تم اپنی اشرفی کے لیے جا رہے تھے، اور جب تم اشرفی کے لیے جا رہے تھے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آئی، اور جب اللہ کی مدد نہیں ہے تمہارے ساتھ میں تو میں تم سے جیت سکتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، تو یہ ہے جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہوتا تو کوئی بھی عمل بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں 2 پیسے کی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اے میرے بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا تجربہ ملتا، اس بات کا یقین بنتا ہے اور بننا چاہیے کہ ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری، ہر کام جو بھی ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ جو کام اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔